پروگرام ترقی کی باتیں اور میں ہوں آپ کی میزبان حمیرہ حسین۔ ناظرین، ہمارا آج کا جو پروگرام ہے بیسکلی وہ ٹورزم فار ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرتا ہے، اور ٹورزم فار ڈیولپمنٹ ایک ایسے ادارے کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے جو بایو ڈائیورسٹی، نیچرل ریسورس مینجمنٹ اور کلچرل انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہے۔ ادارے کا نام ہے ہمالین وائلڈ لائف فاؤنڈیشن یا HWF کہا جاتا ہے، اور بیسکلی جو آج کا پروگرام ہمارا فوکس کر رہا ہوگا وہ اس کے نیلم ویلی کے پروجیکٹ کے اوپر کر رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ بطور مہمان موجود ہے محترمہ سمیرہ رضا صاحبہ، جو کہ HWF کے ساتھ انگیج ہے، نہ صرف بورڈ کے اوپر بلکہ ایز اے والنٹیئر، ایز اے کنسلٹنٹ اور ملٹیپل رولس کے اندر۔ تو آئیے ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹورزم فار ڈیولپمنٹ اور خصوصاً جو یہ کانسیپٹ ہمیں دیتے ہیں کمیونٹی بیسڈ ٹورزم کا، وہ کیا ہے، اس سے کمیونٹی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اکنامک گروتھ اور سوشل ڈیولپمنٹ میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ تو آئیے جناب ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم سمیرہ۔ جی السلام علیکم حمیرہ، کیسی ہیں آپ؟ بالکل اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ تو سمیرہ آپ ہمیں اپنے آرگنائزیشن کے حوالے سے بتائیے۔ ہم نے بتایا جس طرح بایو ڈائیورسٹی میں، نیچرل ریسورس مینجمنٹ میں اور کلچرل پروٹیکشن میں کام کر رہی ہے، تو اس میں آپ نے کمیونٹی بیسڈ ٹورزم کا ہمیں بتایا ہے کہ جی وہ اسٹارٹ ہے اور یہ نیلم ویلی میں چل رہا ہے پروجیکٹ۔ تو وائی نیلم ویلی اور اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے اور لوکل کمیونٹیز کو کیسے انگیج کیا جا رہا ہے؟ جی حمیرہ، نیلم ویلی کا جو سب سے پہلی بات میں بتاؤں کہ ایک تو ٹورزم کی ڈیولپمنٹ بالکل ہی اس ایریا میں نہیں تھی۔ اگر آپ اور ایریاز سے کمپیئر کریں، گلگت لے لیں، چترال لے لیں، اسکردو لے لیں، تو بڑی ویل ڈیولپڈ ٹورزم ہے۔ لیکن اگر آپ نیلم ویلی کی طرف جائیں تو ایک تو اس کا جیوگرافیکل جو بارڈر لائن پہ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، تو LOC پہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر حالات خراب رہے، تو ایریا ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ لیکن بہت ہی خوبصورت ویلی ہے، اور اگر اس کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہے۔ جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ پور، اور ان کو ایک روڈ ایکسیس اچھی نہیں تھی، وہ اب بہت اچھی ہو گئی ہے اور بالکل اینڈ تک اس کو کر رہے ہیں، کافی حد تک ٹھیک ہو چکی ہے۔ اور اگر ہم اور کوئی ریسورسز نہیں ہے اس ایریا میں لائیولیہوڈ کے لیے لوگوں کو آپ گائیڈ کر سکیں اور ان کا لائف اسٹائل بہتر ہو، تو جو اونلی the thing which we were considering کہ جس سے لوگوں کا لائف اسٹائل بہتر ہو جائے، ان کی اکنامیکل اپ لفٹنگ ہو جائے، تو اس کے لیے ہم نے ایز آرگنائزیشن سوچا کہ اتنی خوبصورت جگہ کو اگر ٹورزم کے حوالے سے ڈیولپ کریں اور کمیونٹی بیسڈ ٹورزم ہو جس میں ہاؤس ہولڈ انوالوڈ ہوں، تو ہم نے پھر اس کے اندر Airbnb ماڈل آپ نے سنا ہوگا، جو کہ گھروں کے اندر ٹورسٹ آتے ہیں اور لوکل کمیونٹی کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہم نے اس کے لیے ایفرٹ کی اور اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ، لوگوں کو ایک چیز پہ کنوینس کرنا کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، رہیں گے، تو ایک لمبا پروسیس تھا۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ کافی کمیونٹی میٹنگز کی اور پھر ان کو مینٹلی اس چیز کے لیے تیار کیا، کنونس کیا، اور 2018 میں ہم نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا۔ اوکے، صحیح۔ تو اب تک کتنے دیہاتوں میں وہاں پر کیا ہے، کن علاقوں میں ہے، اور کتنی فیملیز اس میں انگیج ہوئی ہیں؟ جی، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اخوت فاؤنڈیشن نے اس کے لیے لوگوں کو لونز پرووائڈ کیے، جو ہم گھر سلیکٹ کرتے تھے فار ٹورزم پوائنٹ آف ویو، تو کیونکہ بہت غریب لوگ ہیں تو اخوت نے ان کو لونز پرووائڈ کیے۔ پر ہاؤس ہولڈ انہوں نے 1,25,000 دیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنے گھر کے اندر جو ان کا روم ہے اس کی رینوویشن، کیونکہ اگر ہم ان کا جو لائف اسٹائل دیکھیں اور گھر دیکھیں تو وہاں ٹورسٹ جا کے نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے، ان کا اپنا بہت کمپرومائزڈ لائف اسٹائل تھا، تو وہ ایک کمرہ اور ایک باتھ روم تیار کرنا واز ویری امپورٹنٹ، بیکاز ٹوائلٹ فیسلٹیز اس ایریا میں نہیں، تو اس کے لیے قوت نے انٹرسٹ فری لونز دیے تاکہ وہ اس طرح اور پھر PPAF پاکستان پاورٹی ایلیویشن نے ہمیں ہمالین وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کو یہ پروجیکٹ دیا، اس کو فائنینس بھی کیا، اور اس کو ہم نے جا کے نیلم ویلی، ان کا کمپوننٹ کیا تھا بیسکلی؟ ایکچولی گورنمنٹ کی طرف سے یہ پروجیکٹ
پاکستان پاورٹی ایلیویشن کو دیا اچھا گیا ٹھیک ہے. کہ کمیونٹی بیسڈ ٹورزم کا. اچھا تو ٹھیک ہے. نیلم ویلی میں انہوں نے ہمالائن وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کو انگیج کیا ٹھیک ہے. تاکہ ہم اس کو وہاں پہ. اچھا جس طرح جو ہم ٹوریزم پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے. جی ابھی تک جو ہم نے بتایا اس میں پی پی ایف نے بھی کام کیا ہے, حکومت نے بھی کام کیا ہے, تو گورنمنٹ کے اپنے ادارے نے آپ کے ساتھ کیا سپورٹ؟ جی کن اداروں نے سپورٹ؟ جی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر, ظاہر ہے یہ آزاد کشمیر کے اندر ہے, تو دے ہیو بین ویری سپورٹیو تھرو آؤٹ. جی ورنہ اس علاقے میں بغیر این او سی کے آپ کام نہیں کر سکتے. اچھا انہوں نے اس میں جو سیکریٹری ٹورزم مدحت شہزاد کو میں بہت اپریشیٹ کروں گی, انہوں نے ہمیں بہت ساتھ دیا, اور ڈی جی ٹورزم مطلب آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ جو ہے اس چیز میں فلی ہمیں سپورٹ کیا. اور اس کے بعد جب ہم نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا تو ظاہر ہمیں ٹائم لگا شروع میں لوگوں کو مائنڈ سیٹ ان کا کرنے میں. جو آپ کا کویشچن تھا کہ دیہات کتنے کیے, تو ہم نے سٹارٹ کیا ایک جگہ ہے سرداری, اچھا بالکل آگے تاؤبڑ کے قریب ہے. صحیح ہے. وہاں پہ ہم نے پہلا ماڈل اپنا ڈیولپ کیا تاکہ اس علاقے کے لوگوں کو ہم شو کر سکیں کہ ہم نے بنانا کیا ہے, اور ان کے لیے ایک بہت نئی چیز. صحیح. کیونکہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا ان کا لائف سٹائل بتاؤں تو ان کے کچنز کے اندر انگیٹھیاں ہوتی ہیں, انہیں پہ کھانا پکتا ہے, اور ادھر ہی لوگ سو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ بہت ٹھنڈی جگہ ہے. اچھا ٹورزم کے لیے ہمارے پاس بڑی چھوٹی سی ونڈو ہے کہ سمر سیزن میں لوگ جا سکتے ہیں, ونٹر میں وہ کلوزڈ ہوتا ہے, اٹس آل سنو فال, تو ان کی اپنی زندگی بھی رک جاتی ہے وہاں. تو ان کے لیے 5-6 مہینے جس میں وہ کوئی انکم کر سکتے ہیں. تو پھر ہم نے اس طریقے سے ٹورزم کو وہاں ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگ خود ہی انوالو ہوں, گیسٹ آئے ان کو وہ ریسیو کریں. تو اس کی ٹریننگ بھی تو چاہیے ہوگی نا. جی وہ کیسے ہوئی اور کس نے, اور کس کس قسم کی ٹریننگ ہوئی؟ جی اس میں ٹریننگ ہم نے لوگوں کو دی ہاؤس کیپنگ کی. ٹھیک ہے. انٹریکشن ود گیسٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر لوکل لوگوں کا اسٹائل بہت ڈفرینٹ تھا, باہر سے آنے والے لوگوں کا انداز بہت فرق ہوتا ہے, تو وہ کوآرڈینیشن کے لیے ہم نے ان کو بہت ویڈیوز دکھائیں, بہت زیادہ ان کو ہم نے ایجوکیٹ کیا. پھر ان کو ہم نے ٹریننگ دی کوکنگ کی, اس ایریا میں کوکنگ بہت ڈفرینٹ ہے. بالکل. تو اب جیسے فیملیز جاتی ہیں, بچے جاتے ہیں, تو تھوڑا سا ہم نے مکسچر کیا دونوں. کچھ کشمیری ڈشز کو ہم نے بہت زیادہ ان کو انکریج کیا کہ لوکل فوڈ آپ لوگوں کو کھلائیں. ٹھیک ہے, تاکہ وہ پروموٹ ہو ان کا کلچر. پھر ہم نے ان گھروں کے اندر جو کوشش کی کہ ہم نے کوئی چیز باہر سے جا کے وہاں نہیں لگانے کی کوشش کی, جو لوکل ان کا کوئی پرانے ان کی چیزیں ہیں, جس طریقے سے وہ رہ رہے تھے, بیڈس کے پرانے ڈیزائن, چیئرز کے ڈیزائن, تو وی فالوڈ دیٹ. تو اگر ان کے گھروں میں سے کوئی پرانا بینچ نکل آتا تھا نا, تو وہ چھپاتے تھے کہ پرانا ہے, تو ہم باہر لے آتے تھے کہ اس کو کاپی کرو اور اسی کو تھوڑا ٹھیک کرو, اسی پہ کشنز رکھو, لوکل ایمبرائڈریز جو ان کو پروموٹ کیا, وہ لوکل کرافٹ کشنز رکھیں. تو اس طریقے سے ان کو کافی. اچھا تو اس میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ انوائرمنٹل ٹورسٹ پلاننگ جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر انوائرمنٹل سائڈ کو بہت دیکھا جاتا ہے کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن جو ہے وہ ضرور رہنی چاہیے, تو اس کو آپ نے کیسے انشور کیا اس کے اندر؟ جی یہ بہت اچھا آپ نے کویشچن کیا, اور یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے, بیکاز یہ جو علاقے ہیں جو بالکل لش گرین اور خوبصورت, اور وہاں کی اگر ہم ٹورزم کریں گے تو ہم اس کو خراب نہ کریں. بالکل صحیح. اس کے لیے ہمالائن وائلڈ لائف فاؤنڈیشن پچھلے تقریباً 15-16 ایئرس سے اس ویلی میں کام کر رہی ہے فار دا پروٹیکشن آف دا نیچرل ریسورسز. ٹھیک ہے. تو آلریڈی دے ور ایجوکیٹنگ, ایک پوری ٹیم وہاں لگی ہوئی تھی جس میں وقار زکریا ہیں اور ڈاکٹر انیس الرحمان ہیں جو چیئر پرسن ہے ہماری آرگنائزیشن کے. تو ان کا بہت ایکسٹینسو کام ہے. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو انوائرمنٹل پروٹیکشن پہ تو آلریڈی کام ہو رہا تھا, پارک کے اندر بھی آپ لوگ کام بالکل ہوتا. یہ جو مہاشیر فش کی پروٹیکشن کے لیے کام چل رہا تھا. پھر وہاں کی لوکل جڑی بوٹیاں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. فلورا اینڈ فانا پہ بھی کام ہو رہا تھا. پھر کٹنگ آف ٹریز, کیونکہ اس علاقے میں لوگ اسی وڈ سے کھانا بناتے ہیں, ہو رہی تھی, اس میں ان کو بہت زیادہ ایجوکیٹ کیا گیا. تو یہ ہمالائن وائلڈ فاؤنڈیشن کے بیسک کام تو اس ایریا میں یہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے 2018 سے ٹورزم ٹھیک ہے کمپوننٹ ایڈ کیا اس نے. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ جب ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو جہاں پہ پلاننگ میں بہت ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں, ایکسیس ہو گیا, انفراسٹرکچر ہو گیا,
تو اس میں ہم ساتھ ساتھ ہیلتھ فیسلٹیز کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ بتائیے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ٹورسٹ وہاں جاتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے تو قریب پھر ہیلتھ فیسلٹیز کیسے پلان کی گئی, کیونکہ یہ تو بہت ریموٹ ایریا ہے. جی بالکل, ایکچولی یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ ٹورسٹ آئے اور بیمار ہو جائے. پہلے تو ہم نے جب ٹریننگ دی لوکل کمیونٹی کو تو اس میں ہم نے یہ ایک اسپیسیفک رکھا کہ ایک فرسٹ ایڈ باکس تو روم میں موجود ہی ہونا چاہیے فار اینی کائنڈ آف ارجنٹ جو بھی ہے, ایک اس کے لیے. اور دوسرا جو لوکل ہیلتھ یونٹس ہیں ادھر زیادہ تر جگہوں پہ آرمی کے ہیلتھ یونٹس موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور آرمی کا ڈاکٹر بھی موجود ہے. اچھا, سول سیٹنگز بھی جیسے شاردا ہے ذرا بڑی جگہوں پہ موجود ہیں, تو ان سب کے ٹیلی فون نمبرس, ان سب کے کانٹیکٹس ایک ہم نے ہر کمرے میں ڈائریکٹری بنائی, اور جو ریسورس سینٹر ہے وہاں پہ ہر چیز موجود ہے, اور جو ہاؤس ہولڈ ہے جو ٹورسٹ کو وہاں پہ ٹھہرائے گا اس کو ساری انفارمیشن. کتنے ہاؤس ہولڈس ہیں جو ہم نے شاردا کے اندر 17 کی ہے جو کہ اس وقت اپنا آپریشنل ہے. اور کتنے لوگوں کو یہ ہاؤس کر سکتے ہیں, کتنے ٹورسٹ ٹھہر سکتے ہیں ان کی جگہ؟ ایک گھر میں ہم نے ایک کمرہ اور ایک واش روم کیا. اب وہ لوگوں کے لیے اتنا فیسینیٹنگ تھا کہ اس کو دیکھ کے انہوں نے اپنے کمرے اسی انکم میں سے مزید کرنے ٹھیک ہو گیا. صحیح. سو اگر ایک فیملی جاتی ہے تو ایک گھر میں وہ ٹھہر سکتے ہیں. بالکل. ابھی فردر ہم نے ایکسٹینشن کی ہے اس سیزن میں. دودھنیال ایک جگہ ہے, پھر تیجیاں ایک جگہ ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے, اس میں کوئی ٹورزم نہیں تھا. تو ان دو جگہوں کو اس سال ہم نے فوکس کیا, اور 18 ہاؤسز پہ کام ہو رہا ہے صحیح, جو کہ اس سیزن کے اینڈ تک. رسپانس کیسا آ رہا ہے لوکل ٹورسٹ؟ لوکل لوگ تو بہت خوش. اچھا, ان کی کچھ ویڈیوز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, آپ دکھا سکتی ہیں. صحیح. اور آپ کی ویب سائٹ آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ جی, ہماری نیلم ویلی پروجیکٹ کے نام سے ویب سائٹ ہے, لیکن ایک ہمارے ساتھ جو مطلب ساری نیشن کے ساتھ ہی تھا کہ جو انڈیا پاکستان کے درمیان فائرنگ اور یہ لاؤڈ آف کنٹرول پہ ہے جگہ, یہ ہو گیا 2018 میں جب ہم نے لانچ کیا پروجیکٹ, اور اس کے بعد پورا سال ٹورزم وہاں بند رہا. تو لوگوں نے 3 مہینے کے جو ٹورزم پیریڈ تھا جس میں ٹورسٹ آئے, اس انفلو میں اتنا انہوں نے ارن کر لیا کہ انہوں نے اپنا لون واپس کر. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو بات تھی. لیکن پھر انفورسین سچویشنز, کووڈ آ گیا, پھر ایک وہاں پہ ارتھ کوئک تو پہلے آیا تھا, فلڈ آیا تھا. ٹھیک ہے نا, 2019 میں آپ کو یاد ہوگا. تو اس میں بہت تباہی ہوئی اور راستے بلاک ہو گئے. تو ان سچویشن اگر یہ ٹورزم کا پورا ایک سیزن چلے تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ ان کی اکنامک اپ لفٹنگ ہو جائے گی. یہ تو بہت زبردست ماڈل ہے, تو یہ تو اور بھی جگہ پر ریپلیکیٹ ہونا چاہیے. تو آپ کے آرگنائزیشن کچھ ایسا پلان کر رہی ہے؟ جی, ہم پلان کر رہے ہیں کہ نیلم ویلی کے بعد وی آر پلاننگ لیپا ویلی. یہ آزاد کشمیر کے اندر ہی ایک اور ویلی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے. تو بات یہی ہے کہ روڈ کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں. اب ہم بالکل اینڈ تک پہنچ کے کام تو کر لیتے ہیں, لیکن ٹورسٹ کے لیے سڑک کا ٹھیک ہونا ایکسیس تو فرسٹ تھنگ ہے. تو گورنمنٹ جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا یہی چل رہا ہے, اینڈ دے آر ہیلپنگ. وہ نیلم کے اندر تو روڈ کا, اور آؤٹ آف ایریا اور ماؤنٹینوس ریجن کہیں آپ سوچ رہے ہیں پنجاب میں کسی جگہ؟ یس, ہم بالکل پنجاب کے اندر بھی ہمارا مائنڈ میں ہے, ہمارے پلانس ہیں آگے انشاءاللہ سینٹرل پنجاب میں, اور انشاءاللہ ہم آزاد کشمیر کے بعد اس طرف آئیں گے. اور آزاد کشمیر میں کوٹلی سائڈ پہ جو پونچھ ریور ہے اس کے اوپر بھی ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں, یہ مہاشیر کے پروٹیکشن کے لیے شاید کچھ. جی, وہ بھی. اور دوسرا along the river بھی ہم ٹورزم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. جس طرح گورنمنٹ آف پاکستان نے تو ریپیٹڈلی بتایا کہ ٹورزم جو ہے ان کا پرائیورٹی ایریا ہے, تو کوئی ایسی سجیشن آپ دینا چاہیں گورنمنٹ کے لیے کہ جو ٹورزم ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے, اگر آپ کے ذہن میں 1-2 سجیشنز ہوں ہمارا باب اختیار کے لیے؟ جی, جیسے ٹورزم کمیونٹی بیسڈ ٹورزم ہے, اس میں اگر تھوڑا سا لوگوں کی ہیلپ کے لیے تھوڑے سے ان کو لونز پرووائڈ کیے جائیں, ٹریننگز پرووائڈ کی جائیں, کیونکہ ایک آرگنائزیشن کی ماڈل تو ڈیولپ کر سکتے ہیں. کسی کو جیسے اگر ہم لیپا جانے چاہتے ہیں تو بہت زیادہ وہاں پہ
फंडिंग चाहिए बिल्कुल, होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स का। सबसे ज़्यादा मेरा जो टूरिज्म के हवाले से रिक्वेस्ट होगी वो ये होगी कि रोड सिस्टम ठीक किया जाए। बिल्कुल सही। बाकी चीज़ों को हम लोगों को कर लेंगे, चीज़ें मैनेज कर लेंगे। सबसे बड़ा रोड का ठीक हो गया, सिलसिला है, बिल्कुल बिकॉज सही। स्लाइड आ जाती है, हाँ, टूरिस्ट फंस जाते हैं, Hazards आ सकते हैं, उनका बिल्कुल अच्छा सही। वो नहीं रह जाता ना सिलसिला ये। बहुत शुक्रिया सुमेरा। थैंक यू, मेरा बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने सुना मोहतरमा सुमेरा रज़ा साहिबा को, जिन्होंने HWF की इंटरवेंशंस के हवाले से बताया, और ख़ुसूसन उन्होंने अपनी कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़म के मॉडल के हवाले से जो बताया है वो ये है कि इससे ना सिर्फ लोगों की सोशल एंगेजमेंट, कल्चरल एंगेजमेंट और उसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्ट हो रही है, बल्कि लोगों का इंटरेस्ट इसके अंदर बढ़ता जा रहा है। और ऐसे इलाके ख़ुसूसन जैसे कि नीलम है, रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ या लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, वहाँ पर इस किस्म की इंटरवेंशंस जो है एब्सोल्युटली एक पॉजिटिव वाइब दे रही हैं और एक स्ट्राइकिंग चीज़ है जिसको आई एम श्योर अगर गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल हो तो ये आगे जा सकती हैं। दूसरा, जिस तरह की सुमेरा ने बताया कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर टूरिज्म के बहुत ज़्यादा मौके मौजूद हैं। इसमें सिर्फ अगर गवर्नमेंट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्सेस हो तो आई एम श्योर जो है लोगों के ना सिर्फ बिजनेसेस आगे इंप्रूव करेंगे, बल्कि गवर्नमेंट का जो अपना प्रायोरिटी एरिया है टूरिज्म को लेकर वो भी फ्लॉरिश करेगा। तो जनाब, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमें प्लीज़ कमेंट्स और फीडबैक में ये ज़रूर बताइएगा कि आने वाले दिनों में आप किस मौजू को सुनना चाहते हैं। प्रोग्राम को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।